نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام عزیزم ڈاکٹر حسن محی الدین، ڈاکٹر حسین محی الدین، جناب گنڈا پور صاحب اور منہاج القرآن کے سٹیج پہ بیٹھے ہوئے رہنما سارے مشائخ اعظام اور پنڈال میں بیٹھے ہوئے میرے مسلمان بھائیوں، بیٹیوں، عزیزوں، بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور میں 5 برس ہم کلاس فیلو رہے۔ 5 برس تو ہم اکٹھے یونیورسٹی میں رہے اور کالج میں رہے، اور اس کے بعد پھر ایک لمبا عرصہ۔ تو ابھی میں جو پہلا عشرہ تھا رمضان پاک کا، وہ مدینہ منورہ میں تھا، تو ڈاکٹر صاحب سے ٹیلی فون پر بہت کوئی 1 گھنٹے کی ہماری بات ہوئی۔ گفتگو کے دوران میں نے کہہ دیا کہ آپ کے لوگ یا آپ کے شاگرد، تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے الفاظ واپس لیں، میں احتجاج کرتا ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آئی، میں نے کہا جی کیوں؟ کہنے لگے میرے سارے شاگرد آپ کے شاگرد ہیں اور میرے سارے لوگ آپ کے لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا لوگوں کو تو نہیں نا پتا کہ منہاج القرآن کی جو بنیادوں کے پتھر ہیں آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے شروع کی تھی یہ تحریک، ابتدا میں جنہوں نے شروع کی تھی۔ تو بہرحال پھر زندگی کے معاملات ہوتے ہیں، معاملات چلتے رہتے ہیں۔ تو میں آج جب سوچ رہا تھا یہاں آنے کا، تو یہ ڈاکٹر حسن محی الدین آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ ایک فارسی کا شعر ہے، آج تک پتہ نہیں کہ وہ شعر کس کا ہے، لیکن ہے بڑا مشہور اور بڑا زبردست، اور میرے اور ڈاکٹر طاہر القادری پہ وہ عین صادق آتا ہے۔ اس نے کہا کہ ماؤ مجنو ہم سفر بودین در دشت جنو، ماؤ مجنو ہم سفر بودین در دشت جنو، او با منزل با رسید و ما ہنوز آوار آئیم۔ انہوں نے کہا میں اور مجنو دونوں نکلے تو اکٹھے تھے، وہ منزل پہ پہنچ گیا اور میں ابھی تک آوارہ پھر رہا ہوں۔ وہ کسی اردو شاعر نے کہا تھا کہ چھانی ہے خاک ہم نے بھی صحرائے نجد کی، مجنو کا نام ہو گیا قسمت کی بات ہے۔ تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب یہ جو کام کر رہے ہیں، اور میرا یہاں آنے کا جو مقصد ایک تو یہ ہے کہ میں ٹی وی پہ دیکھتا رہا رات کو ڈاکٹر صاحب کا خطاب کہ ملک کے کونے کونے سے اور ملک سے باہر سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں، اور آج سب سے خوشی کی بات مجھے اب ڈاکٹر حسن محی الدین نے بتائی کہ اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ جو اعتکاف تھا، اجتماعی اعتکاف، ان میں خواتین اور حضرات میں زیادہ تعداد نوجوانوں کی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نوجوان جو ہوتے ہیں نا، جو اقبال نے کہا تھا نا، مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ بوڑھے حضرات جو ہیں وہ +60 والے، ان کا تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پاؤں لٹکائے ہوئے قبر میں بیٹھے ہیں، جگر دیر چلنے میں نہیں، صبح چلے شام چلے۔ یہ جو ہماری نوجوان نسل ہے، اس کا یہاں پہ آنا اور ان کی جو تربیت ہے، یہ ہمارا مستقبل ہے۔ اور میں پچھلی دفعہ یہاں پہ منہاج القرآن گرلز کالج میں آیا تھا ایک لیکچر کے لیے، تو سعید رضا بغدادی، اللہ اس کو خوش رکھے، آپ یوں سمجھے کہ میرے یہاں آنے میں 70% وہ نوجوان جو ہے اس کا حصہ ہے کہ میں یہاں پہ حاضر ہو گیا ہوں۔ یہاں آنے کا مقصد کیا ہے خاص طور پہ آنے کا؟ تو میں جب منہاج القرآن کالج میں آیا اور میں واپس گیا، تو ایک بچی جو اسٹوڈنٹ تھی وہ کھڑی ہو گئی اور اس نے سعید بغدادی صاحب سے کہا کہ میں منہاج القرآن میں پچھلے 3-4 برس سے پڑھ رہی تھی، اور مجھے خیال آتا تھا کہ یہ میں یہاں کیوں داخلہ لیا، میں کسی ماڈرن کالج میں جاتی۔ مجھے سمجھ نہیں آئی، آج غازی صاحب نے جو آ کے بتایا تو مجھے سمجھ آئی کہ میں یہاں کیوں آئی ہوں۔ میں نے ان بچیوں کو کہا تھا، اور آج یہاں جو بیٹھے ہوئے نوجوان ہیں آپ کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں، دنیا کے تمام مذاہب، اسلام مذہب نہیں ہے تو دین ہے، سب سے مظلوم دین جو ہے وہ اسلام ہے دنیا میں۔ آپ کو حیرت ہوگی، سب سے فاسٹ گروئنگ ریلیجن لیکن سب سے زیادہ مظلوم۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اسلام کو اس وقت جس سطح کے وکیلوں کی ضرورت ہے
اسلام کو وکیلوں کی ضرورت ہے، اور گنڈا پور صاحب میں سمجھتا ہوں ایک صفحے اول کا جو سب سے بڑا نام پورے عالم اسلام میں ہے، اس کا نام ڈاکٹر طاہر القادری ہے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ جن لوگوں کے ہاتھ یہ دین چڑھ گیا ہے، میں